بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور معروف عالم دین علامہ خادم حسین رضوی 54 سال کی عمر میں چند روز بخار میں مبتلا رہنے کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر کے کرشماتی شخصیت قرار پانے والے اور جلالی طبیعت کے مالک علامہ خادم حسین رضوی تھے، جنہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی کے اچانک انتقال کی خبر دنیا بھر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کروڑوں عاشقان مصطفیٰ اس خبر کے بارگاہ میں ڈوب گئے تھے۔ سابق گورنر پنجاب سلمان تحصیر کو قتل کرنے والے ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف منظر عام پر آنے والے یتیم خانہ چوک لاہور کی مقامی مسجد کے خطیب اور بریلوی مکتبہ فکر کے جید عالم دین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی کو عالمی شہرت نومبر 2017 میں قانون توہین رسالت میں ترمیم کے خلاف فیض آباد کے طویل اور کامیاب دھرنے سے حاصل ہوئی تھی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے ستمبر 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی اور الیکشن 2018 میں ان کی جماعت حیران کن طور پر ملک کی چوتھی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ علامہ خادم حسین رضوی معذور اور ویل چیئر پر ہونے کے باوجود ان کا جذبہ اور ان کا ولولہ جوانوں سے زیادہ متحرک تھا۔ پنجابی زبان میں اپنے منفرد اور جلالی خطاب سے وہ لوگوں کے دلوں کو گرمانے کے فن پر کمال قدرت رکھتے تھے۔ ستیا ستیا دین نہیں آنا، میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو او جی کنج مولویاں لے آنا ہے، اور مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا، تسی مولویاں نو آن تے دیو۔ میں تانوں سچی یہ گل کر رہا، اے تے 50 قسم دے تواڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولوں، اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا، صرف کہے گا 2.5% زکات دیو۔ ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تا صحیح، زکات لین والا کوئی نہیں ہونا تسی۔ علامہ خادم حسین رضوی کو فارسی زبان اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر عبور بھی حاصل تھا۔ اپنی تقریروں میں علامہ خادم حسین رضوی اقبال کی شاعری سے سماں باندھ دیتے تھے۔ ان کا انداز بیان کافی سخت ہوتا تھا اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے تو وہ کسی رعایت کے قائل نہ تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف کھل کر بولنے کا ہنر رکھتے تھے، بلکہ آپ کا لگایا ہوا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ختم نبوت کے منکرین کے لیے تیر بن کر برستا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی نے اپنے مختصر سیاسی کیریئر میں ملک بھر کے بریلوی مکتبہ فکر میں جان ڈال دی تھی۔ الیکشن 2018 میں علامہ خادم حسین رضوی کی جماعت ملک بھر میں چوتھی بڑی سیاسی قوت بن کر سامنے آئی تھی۔ کئی حلقوں میں تحریک لبیک کے امیدواروں کو ملنے والی ہزاروں ووٹ سیاسی جماعتوں اور مبصرین کے لیے دھچکا تھے۔ سندھ میں تحریک لبیک کے ایک امیدوار نے واضح برتری کے ساتھ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی تھی۔ نظریاتی اختلاف کے باوجود مخالف مکتبہ فکر کے جید علماء علامہ خادم حسین رضوی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حال ہی میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف علامہ خادم رضوی نے ایک بار پھر فیض آباد میں 3 روز تک دھرنا دیا تھا۔ تاہم حکومتی مذاکراتی ٹیم سے کامیاب مذاکرات کے بعد علامہ خادم رضوی نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ پنجاب کے ضلع اٹک سے تعلق رکھنے والے علامہ خادم حسین رضوی حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے۔ وہ چند سال قبل ایک ٹریفک حادثے میں معذور ہو گئے اور سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے تھے۔ حکومت کی جانب سے علامہ خادم حسین رضوی کے خلاف کئی مقدمات بھی درج تھے، جبکہ گزشتہ سال انہوں نے کئی ماہ جیل میں قید بھی کاٹی تھی، تاہم بعد میں انہیں ضمانت پر رہا بھی کر دیا تھا۔ اب ان کی وفات کے بعد ہر مکتبہ فکر کے علماء نے خراج تحسین پیش کیا ہے ختم نبوت کے بنیاد پر کہ ٹانگوں سے معذور شخص کیسے حکومت کے سامنے ڈٹا رہا، کیسے فرانس کے سامنے ڈٹا رہا،
کیسے گستاخان رسول کے سامنے ڈٹا رہا، اور مخالف مکتبہ فکر کے علماء بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جہاں ٹانگوں والے کھڑا ہونے سے ڈرتے تھے، وہاں یہ ٹانگوں سے معذور خادم حسین رضوی ڈٹا رہا۔ حالانکہ ان کی زبان تھوڑی سی سخت ضرور تھی، جن سے اختلاف مجھے بھی ہے، سب کو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ختم نبوت کے اوپر ان کا ایک موقف بالکل واضح تھا، اور ان کا ہر لفظ تیر بن کر غیر مسلموں کے سینے پر لگتا تھا، اور گستاخان رسول کے دل پر یہ تیر بن کر لگتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور ویسے بھی جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس کی زبان، اس کے رہن سہن، اس کے اختلافات، اس کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کی شخصیت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی انسان کے مشن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ خادم حسین رضوی کے مشن سے اختلاف کسی کو بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کا مشن بالکل صحیح تھا، اور یہ مرد مجاہد تھے۔ لیکن باقی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا، ہر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ان کے رہن سہن بالکل سادہ تھا، اپنا گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ دیکھیں کہ تحریک لبیک کے امیر اور سربراہ لاکھوں کروڑوں عاشقان مصطفیٰ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن ان کی زندگی کیسے گزری؟ انتہائی سادگی میں۔ ان کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، اور چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، چند بنڈے کا گھر، وہ بھی کرائے پر۔ ایسی زندگی ان کی گزری ہے، کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑ کر گئے، ساری زندگی صرف اور صرف ختم نبوت کے لیے کام کیا، اور اس کو تاریخ رہتی دنیا تک یاد رکھے گی۔